إنما يخشى الله من عباده العلماء. اسی طرح اس سال گھڑ دوڑ کو بھی منعقد کیا گیا. دراصل اہل عرب کے پاس دو قسم کے گھوڑے ہوتے تھے، ایک عام قسم کے، ایک خاص قسم کے. جو خاص قسم کے گھوڑے ہوتے تھے وہ ان کو لمبی دوڑوں کے لیے تیار کرتے تھے، اور لمبی دوڑ کے لیے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا جاتا تھا اور اس کو خوب کھلایا پلایا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا تھا. پھر اس کی خوراک اور پانی آہستہ آہستہ کم کر دیا جاتا تھا اور اس کو دوڑانا شروع کیا جاتا تھا. پھر پہلے تھوڑے فاصلے پر دوڑاتے، پھر آہستہ آہستہ کر کے فاصلہ بڑھاتے جاتے یہاں تک کہ وہ پھر سے دبلا پتلا ہو جاتا، یعنی کہ اس کی جو فیٹس تھی اس کو برن کر کے اس کی مسل ٹرانسفارمیشن کی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی سواری کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب بھی دلاتے تھے. تو صحابہ کرام کے دلوں میں بھی مختلف طریقوں سے ان گھوڑوں کو پالنے کا شوق پیدا ہوتا. بسا اوقات گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا جاتا اور سب شوقین حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی. اس قسم کی ایک گھڑ دوڑ اس سال بھی منعقد ہوئی. تیار کردہ گھوڑوں کی دوڑ کے لیے حفیہ سے لے کے ثنیۃ الوداع سے لے کے مسجد زریق تک کا فاصلہ جو ہے وہ متعین کیا گیا، جو تقریباً 1 میل ہے. اسی طرح اونٹوں کی دوڑ کے بھی مقابلے ہوا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا عطبہ. اس ضمن میں آپ سے پہلے بھی یہ واقعہ پچھلے دروس میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ جب اونٹوں کی دوڑ چل رہی تھی تو ایک بدو بھی اپنی ایک جمع اونٹ کو لے کر اس میں شامل ہو گیا اور یہ جو ہے عطبہ سے آگے نکل گیا. تو مسلمانوں کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ حضور کی اونٹنی سے آگے کسی کی اونٹ کیسے نکل گیا. تو حضور نے اس بارے میں فرمایا کہ رنج نہ کرو، بلکہ حق علی اللہ تعالی الا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه. اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ جو چیز اس دنیا میں اونچی ہو اس کو نیچا کرے. تو بہرحال گھوڑوں کی دوڑ کا بھی اسی سال مقابلہ منعقد کیا گیا. وفوق كل ذي علم